اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی آبادی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں اس آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے۔ لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کی من مانی تعویلات شروع کر دی اور اس کے احکامات کو بدل ڈالا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کتنا ظلم ہے کہ میری آیات اور احکام کو محض مالی مفادات، معاشرتی سیادت اور قیادت اور خاندانی رسوم و رواج کے خاطر رد کرتے ہو۔ اے انبیاء اور صلحاء کی اولاد، ایسا ہرگز نہ کرو ورنہ تمہیں میرے غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اور نماز میں حب جاہ کا علاج اور زکوٰۃ میں حب مال کا علاج ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یعنی ان سے کہا گیا کہ یہ کیسی حماقت اور دانائی ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ جو چیز دوسروں کے لیے اچھی ہے وہ تمہارے لیے بری کیسے ہوگی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ خواہشات پر غالب آنے اور مخالف حالات کا مقابلہ کرنے کا بہترین نسخہ نماز اور صبر ہے۔ نماز اور صبر کی وجہ سے صراط مستقیم پر استقامت بھی نصیب ہوتی ہے اور بے عملی کی زندگی سے بھی نجات ملتی ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیات سے صراحتاً اور اشارتاً یہود کی 10 بد اخلاقیاں ثابت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر ناشکری، دوسرے نمبر پر عہد شکنی، تیسرے نمبر پر کفر اور معصیت میں پیش ہونا، چوتھے نمبر پر مادی مفادات کے عوض اللہ تعالیٰ کے احکام اور آیات کو فروخت کر دینا، 5ویں نمبر پر حق کو باطل کے ساتھ خلط مل کر دینا، 6 نمبر پر جانتے بوجھتے حق کو چھپا جانا، 7ویں نمبر پر دوسروں کو نیکی کی باتیں بتانا اور خود ان پر عمل نہ کرنا،
اور 8ویں نمبر پر مال کی شدید محبت میں گرفتار ہونا، 9ویں نمبر پر حب جاہ کا حریص ہونا، اور 10ویں نمبر پر قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت قہری یعنی شفاعت لازمی وغیرہ کا عقیدہ رکھنا۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس میں عبرت کی بات یہ ہے کہ کہیں یہ بد اخلاقیاں آج ہمارے اندر بھی تو موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ بری صفات اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان والوں کی اچھی صفات ہم میں پیدا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی 10 نعمتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی نعمت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ دوسری نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ دیا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تیسری نعمت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تھا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ چوتھی نعمت وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، یعنی تورات کا نازل کیا جانا۔ پانچویں نعمت مجرموں کے وجود سے نجات۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنے جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ چھٹی نعمت موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کرتے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ساتویں نعمت جزیرہ نما سینا میں بادل کا سایہ، اور 8ویں نمبر پر من و سلوہ کا انتظام۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ 9ویں نعمت بیت المقدس میں پر امن داخلہ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ 10ویں نعمت پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ،
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ گویا ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی 10 نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ زندگی کی اصل غرض و غایت منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔